الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً معینا حتی تسکنہ ورزقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ احدیت میں، بارگاہ رسول خدا میں، بارگاہ امام زمان میں حاضری کے لیے، سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی دربار میں حاضری کے لیے اور اس جگہ پہ آمد کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، معرفت پر بلندی درجات مومنین کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی ظہیر عز و شرف کے بارگاہ محمد و آل محمد میں حاضری کا شرف حاصل کیا گیا۔ 1445 ہجری کا یہ 2 محرم جو طلوع ہوا اور اس سے پہلے جو 1 محرم غروب ہوا وہ حسین کی فتح کو لے کے غروب ہوا، حسین کی فتح کو لے کے طلوع ہوا۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے، کائنات کا شہنشاہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں رسول مقدس اسلام میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہوں کہ جس کی زبان سے نکلنے والا لفظ کم از کم قرآن بنتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے، صرف حاضری کے لیے گفتگو ہے۔ جس کی زبان وما ینطق عن الہویٰ ہے، جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کا سینہ علم نشر لکا صدرک ہے، جس کے ہاتھ مالک نے قسم کھا کے بتایا کہ یہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ محمد کے ہیں، اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ دوستو عزیزو، رسول مقدس اسلام کے لیے اللہ نے کہیں یاسین کہا ہے میرے سید و سردار، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں کہا اے چادر اوڑھنے والے، کہیں کہا اے کملی اوڑھنے والے۔ گویا میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہہ دوں کہ چیزیں رسول سے مس ہوتی رہیں، قسمیں بنتی رہیں۔ اللہ اکبر، زندہ سلامت رہیں۔ بڑی دیر کے بعد جو حاضری ہے بارگاہ احدیت میں آل محمد کے دروازے کا، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ بندہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہادی سید الساجدین ہیں، ہمارے ہادی وہ ہیں کہ آتے بھی مسجد سے ہیں، جاتے بھی مسجد سے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا شکر ادا کریں اس نعمت عظمیٰ پر کہ صبح ہوتی ہے تو حسین حسین کرتے، دوپہر ہوتی ہے تو علی علی کرتے، اور سوتے ہیں تو علی علی کہتے، اٹھتے ہیں تو علی علی کہتے۔ اس لیے رسول مقدس اسلام فرما رہے ہیں ان الحسین
مصباح الہدی۔ کہنے والے کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے اگر اس کا مرتبہ زیادہ ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ لیکن دوستو اس عظیم نبی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے پسینے کے قطرے کا نام آدم۔ اللہ اکبر، تھوڑا بولتے آئیں گے تو ماحول بن جائے گا، قبلہ اپنے ٹائم پہ آئیں گے۔ جس کے پسینے کے قطرے کا نام کہیں آدم، میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہوں کہ اگر محمد بکھرے تو ایک کم 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے، کائنات کا شہنشاہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ دوستو اگر محمد بکھریں تو کہیں آدم نظر آئیں۔ آدم معمولی نہیں، صفی اللہ نظر آئیں۔ آدم معمولی نہیں، مسجود ملائک ہیں۔ بھائی دوستو عزیزو، یہی محمد ہیں کہ بکھریں تو کہیں نوح نظر آئیں جنہیں نجی اللہ کہتے ہیں، کہیں بکھریں تو موسیٰ نظر آئیں جنہیں کلیم اللہ کہتے ہیں، ابراہیم نظر آئیں جنہیں خلیل اللہ کہتے ہیں۔ میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہوں، کائنات کے یہ وہ شہنشاہ ہیں کہ جس کے پسینے کے قطرے کو بھی اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ نبی بنایا اور ہمیشہ کے لیے قانون دے دیا۔ ایک ہوتا ہے پسینے کا قطرہ، ایک ہوتا ہے لہو کا قطرہ۔ یہی تو وجہ ہے نا دوستو، جب ادھر سے پسینے کا قطرہ آئے گا، ادھر سے لہو کا قطرہ ہوگا، تو دوستو عزیزو رسول کا بیٹا کہے گا پاک محمد مصطفیٰ کا وارث، صاحب العصر والزمان، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، منجی بشریت، امام الانس والجان، کہیں گے جناب عیسیٰ سے کہ آپ امامت کرائیے، تو وہ یہی کہیں گے یہ آپ تو ہیں لہو کا قطرہ۔ اللہ اکبر، میں ہوں پسینے کا قطرہ۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یہ ان کا گوشت نہیں ہے، یہ میرا گوشت ہے۔ دموں کا دمی، یہ ان کا خون نہیں ہے، یہ میرا خون ہے۔ بس دوستو مکمل کر دوں، بھائی رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بس سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ نجات کی کشتی وہ کہہ رہا ہے کہ خود اللہ کے دربار میں یہ پہلا وجہ تخلیق کائنات ہے۔ بھئی دوستو عزیزو، حدیث قصہ بھی آپ نے سنی ہے جس میں پروردگار کہہ رہا انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسائے۔ دوستو عزیزو، یہی وہی محمد ہے، کائنات کا شہنشاہ، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جاتے ہوئے رسول دو ہی تو چیزیں دے گئے ہیں، ایک ہاتھ میں صامت قرآن۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے، مقامی کو اتنا سن لیا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ رسول دو چیزیں دے گئے ہیں، ایک صامت قرآن، ایک ناطق قرآن۔ گویا رسول جاتے ہوئے ہمیں کچھ دے کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انی تارکن بتا رہا ہے کہ رسول ترکہ چھوڑ رہے ہیں، اور ترکے میں ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت رکھنا، دوسرے ہاتھ میں قرآن رکھنا۔ دیکھو اہل بیت کو دیکھنا، اگر ان کی سمجھ نہ آئے تو قرآن پڑھنا۔
اللہ اکبر۔ میں دوستو عزیزو، ان کی سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، اور اگر قرآن کی سمجھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھنا، اس لیے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے کہ جس کے گھر میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، رسول کی مدحت کرتے ہوئے، ہمارا اٹھنا رسول کی وجہ سے، ہمارا چلنا رسول کی وجہ سے، ہمارے سانسوں کی دھڑکن رسول کی وجہ سے، ہماری مجلس رسول کی وجہ سے، ہمارا ایک ایک عمل رسول کی وجہ سے، اس لیے کہ رسول وہ ہیں کہ رسول کا اپنا کچھ نہیں ہے بلکہ جو وحی ہوتی ہے۔ بھائی دوستو عزیزو، یہ کائنات کی شہنشاہ کی زندگی ہے، اور قرآن تعارف کروا رہا ہے کہ جو حسین کو ہدایت کا چراغ کہہ رہا ہے، اس ہستی کی شخصیت کا تعارف کروا رہا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اسے سمجھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے ارسال کیا۔ شاہ جی، ہمیشہ ارسال وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ میں آپ کا نالین بردار ہوں، میں آل محمد کے دروازے کا گداگر ہوں، امام زمانہ کا تبرک ہے، میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ دیکھیے خط میرے پاس ہے، پہلے سے موجود ہے، شاہ جی تبھی تو میں ارسال کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے بنایا نہیں، ارسال کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بنایا نہیں، میں نے ارسال کیا۔ اس کا مطلب محمد نبی 40 سال بعد نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ جب سے محمد تھے تب سے نبی تھے، اور یہی تو وجہ ہے کہ پاک محمد مصطفیٰ کی دربار سجا ہوا تھا، رحمت عالم کے خزینے ابر کرم برسا رہے تھے، مسجد نبوی تھی، اور رسول سے پوچھا کہ آپ کب نبی بنے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ میں کنتو، یہ کنتو بڑا پالیسی میکنگ ہے، کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم تراب اور پانی کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو عزیزو، ایک کنتو اس شخصیت کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، ایک کن تو اس زبان سے بھی ادا ہو رہا ہے جس کے لیے رسول ارشاد فرما رہے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اللہ کی پوری کائنات میں اگر کائنات کے شہنشاہ نے کسی کو اپنا نور کہا تو علی کو کہا، علی نے حسن کو کہا، حسن نے حسین کو کہا، اور ان تمام کے لیے رسول نے کہا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ بھائی دوستو عزیزو، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، اور جس کے انتظار میں ہے وہ بھی محمد۔ گویا اللہ چاہیے رہا ہے کہ کائنات کی ابتدا بھی محمد ہو، اللہ اکبر، کائنات کی انتہا بھی محمد ہو۔ تو دوستو عزیزو، یہ رسول کائنات ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کا دعویٰ ہے وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ،
کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو دوستو عزیزو، میں کہہ تو رہا ہوں نا، آل محمد کے دربار میں پہلا جملہ امام زمانہ کے دربار میں رکھ دوں، میں دنیا کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جو قرآن شفا اور رحمت ہے، اسی رسول نے کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے شیرازی صاحب، یعنی جہاں جہاں علی۔ بھائی دوستو، آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آل محمد کے دروازے کی خیرات ہے، اور میں آپ کی آل محمد کے دربار میں ان درخواستوں کو رکھنے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی میدان میں تو قرآن میدان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مسجد میں تو قرآن مسجد میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رکوع میں تو پھر قرآن رکوع میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ علی سجدے میں تو قرآن سجدے میں۔ تو دوستو، مسجد نبوی کا ایک منظر آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں پہلا ساجد اسے مسجود کو سجدہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پشت پہ آ کے حسین بیٹھ گئے۔ دوستو عزیزو، پہلے جب پشت پہ بیٹھتے تھے تو رخ کعبہ کو ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلے جب حسین بیٹھتے تھے تو رخ کعبہ کو ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کا ماحول بدل گیا، اب رسول کی پشت پہ حسین بیٹھے، اور بیٹھے کیسے میں کیا کہوں کہ بطول کا بیٹا خرامہ خرامہ چلتا ہوا رضی اللہ سے گزرتا ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہاں بیٹھا جہاں مہر نبوت تھی، میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہوں کہ قرآن پہ قرآن آ گیا۔ دوستو عزیزو، اب تمام صحابہ بھی سجدے میں، رسول بھی سجدے میں، اور بیٹھ گئے ہیں حسین نمازیوں کی طرف رخ کر کے۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے۔ آخری جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ دوستو، رسول کائنات کعبے کی طرف ہیں اور حسین عین سجدے میں پشت پیغمبر پہ آ کے صحابیوں کے رخ بیٹھ گئے، اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں یاد رکھو رخ جس کا بھی کعبہ سے ہو۔ بھائی دوستو، اب منظر کیا تھا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ امام کو تھوڑی سی دیر ہو جائے تو پیچھے سے مقتدی دیکھتا ہے کہ امام بھول تو نہیں گیا۔ امام بھولنے والا نہیں ہے، سید المرسلین ہے، وہ کائنات کا شہنشاہ ہے، جو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہے۔ گویا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سجدہ بھی کر رہے تھے، سر بھی اٹھا رہے تھے، اور سجدے سے سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ تو بتائیے کون نظر آ رہا تھا؟ بھائی دوستو، ایک تھی نماز، ایک تھی اصل نماز۔ بھائی دوستو، صحابی کیا کرتے تھے؟ عمل کیا تھا؟ ادھر نماز پڑھتے تھے، ادھر اصل نماز کی زیارت کرتے تھے۔ میں کہوں گا کائنات کا شہنشاہ نماز پڑھا رہا ہے، پیغمبر نے نماز کے سجدے کو طول دیا اور پیغمبر نے سر سجدے سے نہ اٹھایا۔ جب حسین کے سامنے رسول سر نہ اٹھا سکے، اللہ اکبر، تو دوستو کسی بندے کی کیا ضرورت ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں شاہد بنایا۔ یونیورسل جملہ ہے، یعنی گواہ بنا کے بھیجا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم صفت کر رہے تھے، میرے حبیب دیکھ رہے تھے۔ جناب موسیٰ تبلیغ کر رہے تھے، میرے نبی۔ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ آل محمد کے دروازے کی یہ دہلیز ہے جہاں ایک ایک لفظ نپا اور تلا ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نمرود سے لڑ رہے تھے، میرا حبیب دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے میرے رسول کو شاہد بنایا، پھر مبشر بنایا۔ مبشر میں ایسی خوشخبری دی کہ جہاں علی جیسا امام دیا، حسن مجتبیٰ جیسا امام دیا، حسین شہید کربلا جیسا امام دیا، امام زین العابدین جو سجدوں کی زینت ہے، کائنات کے شہنشاہ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ خوشخبریاں تھی کہ جنت بھی تمہاری۔ دیکھو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں، اور قسیم النار والجنہ ہیں، اور ان کے کیا کہنے کہ بلندیاں طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں میرے حسین کی۔ بھئی دوستو، ایک طرف مہتاب عصمت چمک رہا ہے تو دوسری طرف شمس رسالت چمک رہا ہے، اور دوسری طرف قمر امامت چمک رہا ہے۔ اتنے بڑے سورجوں میں دوستو عزیزو، اتنے بڑے سورجوں کی موجودگی میں، اتنے بڑے عصمت کے چاندوں کی موجودگی میں، ہدایت کا چراغ جو بن جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ دوستو عزیزو، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا بڑا وقت لیا، زندگی باقی تو ملاقات باقی، لیکن جس کو رونے آئے ہو نا، وہ بی بی بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہے۔ کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں جوڑنے، سید نے فرش عزا بچھائی ہے، سید الساجدین کی بارگاہ ہے، سب علی اکبر کے مہمان ہیں۔ میں نے کسی کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ حسین بادشاہ کو رو، بس اس بی بی کا خیال کرنا جو 36 شہروں کی تھکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 72 بازار، 144 گلیاں، جس کے دل میں قبر حسین ہے، اور معصوم کا فرمان آپ کے ذہن میں ہے، جس نے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی۔ اللہ آپ کو جلدی زائر حسین بنائے۔ دوستو عزیزو، آپ گھر سے ٹھنڈا پانی پی کے آئے ہیں نا، آخری جملے کے لیے زحمت دے رہا اور قبلہ آ گئے ہیں۔ دوستو، آپ ٹھنڈا پانی پی کے آئے ہیں، لیکن جس شہنشاہ کا تذکرہ ہے اس کے گھر میں الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ جب یہاں بیٹھتے ہیں نا اور چیخیں مار کے روتے ہیں تو وہ بی بی جس کا شکستہ پہلو پہ ہاتھ ہے نا، پیشانی پہ موت کی پٹی ہے، وہ بی بی جو کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوتی ہے بیویوں میں، اس سے ایک بی بی جو شمر کے تماچوں سے بڑی ڈری ہوئی ہے، احترام سے پوچھتی ہے، ماں جب میرے بابا کا نام آتا ہے یہ چیخیں مار کے مجھے روتے ہیں، یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ تو دوستو عزیزو، وہی بی بی جس کا شکستہ پہلو پہ ہاتھ ہے، ایک مرتبہ کہتی ہے، سکینہ سکینہ، یہ تیرے بابا کی شیعہ ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے جلا ہوا دامن پھیلا کے ایک مرتبہ قریب آ کے
کہتی ہے کاش یہ شیعہ کربلا میں ہوتے تو مجھ پہ دو ظلم تو نہ ہوتے. بس ظلم سن لیجئے گا، نہ شمر مجھے تماچے مارتا، نہ علی اصغر کو تیر لگتا. لعنت اللہ عن القوم الظالمین. سلام الذین ملک